السلام علیکم۔ ایس این اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی۔ ان کا نام شیمہ تھا۔ اس وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے بھائی کو اٹھا کر باہر لے جاتی اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی سے زمانے میں زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، تو جس کے بھائی کا رنگ حسین ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور جس بہن کے بھائی کے نقوش اور خد و خال خوبصورت ہوتے وہ کہتی رنگ کیا ہے، اصل خوبصورتی تو نقوش اور خد و خال کی ہے۔ جس بہن کے بھائی کی آنکھیں خوبصورت ہوتی وہ کہتی میرے ویر کی جھیل جیسی آنکھیں تو دیکھو۔ اب بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں حضرت شیمہ اپنے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے۔ تم سب کے سر جھک جاتے اور کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں، آپ سے مقابلے کی بات تو نہیں۔ اور پھر جب کسی بہن کے بھائی کو سب متفقہ طور پر کہتی کہ تیرا بھائی خوبصورت ہے تو اس کا فخر بھی تو دیدنی ہوگا اور اس کا ذوق آسمان کو چھونے لگتا۔ ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اسی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتی اور پھر جھومتی اور پھر وہ آپ کو لوریاں دیتی۔ اس لوری کا ترجمہ یوں ہے، اے ہمارے رب، محمد کو زندگی عطا کر تاکہ میں انہیں نوجوانی کی حالت میں دیکھوں، پھر میں قوم کے سردار کی حیثیت سے دیکھوں۔ اے ہمارے رب، ان کے تمام دشمنوں اور حاسدوں کو نامراد کر دے۔ اے اللہ، ان کو ایسی عزت عطا کر جو تا ابد باقی رہے۔ اور پھر جھوم جاتی۔ ہوتے ہوتے وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے چلے گئے اور حضرت شیمہ بھی جوان ہوئی، جن کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے، تو یہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے اور قبیلے کے سردار ایک ایک گھر سے رقم جمع کرنے لگے۔ چلتے چلتے یہ حضرت شیمہ کے گھر پہنچ گئے جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھی۔ ان سے کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ حضرت شیمہ نے کہا کس لیے؟ سردار اور ساتھ والے لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد کا نام بھی آ گیا تو شیمہ سن کر کہنے لگی اچھا، انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ حضرت شیمہ نے کہا کہ تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ حضرت شیمہ کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی ہیں اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہی ہیں۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، مدنی دور تھا، اور حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا قوم کے سرداروں کے آگے جب بڑھنے لگی تو صحابہ کرام نے تلواریں سونتی اور پکارا او دیہاتی عورت، رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے بغیر اذن کے جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ تو حضرت شیمہ نے کہا میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟
پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا کو تحفے میں دے دیں، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں مڑا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا، اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے، آپ جو چاہیں کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیوں کریں گے؟ آپ کا فیصلہ سب سے اچھا اور نہایت ہی خوش اخلاق فیصلہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔